السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ابھی آپ کے سامنے 7ویں پارے کی ایک آیت کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انتہائی اہم بات بتلائی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کسی دشمن کی دشمنی اس بات پر ہمیں آمادہ نہ کرے کہ ہم اپنی زبان کو بے لگام استعمال کر کے اس کو تکلیف اور اذیت پہنچائیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے کافروں کے معبودان یعنی معبودان باطلہ کو بھی گالی گلوچ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو گالی دیں گے تو پھر وہ گالی ہم کو نہیں دیں گے بلکہ وہ ہمارے رب کو گالی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم ان معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو، گالی گلوچ مت کرو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو جہالت میں گالی دیں گے۔ سدا للذریعہ، یہاں پر معبودان باطلہ کو گالی گلوچ کرنے کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے کہ شرک اور کفر سے نفرت کس کو نہیں ہے؟ کس مسلمان کو شرک اور کفر سے بت سے محبت ہے؟ ہر مسلمان شرک اور کفر سے نفرت کرتا ہے، لیکن سدا للذریعہ یہاں پر ان معبودان باطلہ کو گالی گلوچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زبان کو پاکیزہ بنا سکیں، ہم اپنی زبان کو اس طور پر گندگی میں استعمال کریں، برا بھلا کہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، تو ہم ذریعہ بن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف گالی پہنچے۔ لہذا ہم اللہ کا ادب اپنی جگہ ملحوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری زبان پاکیزہ ہو، ہماری زبان میٹھی ہو، ہماری زبان اچھی ہو، ہماری زبان سے کسی بھی شخص کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ ہمارے مذہب کی یہی خصوصیت ہے، ہمارے اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام یہ گالی نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ ادب سکھاتا ہے، اسلام یہ رحمت والا مذہب ہے، رحمت اور سکون پہنچانے والا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مردوں کو گالی گلوچ کرنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، لا تسبوا الاموات، پیارے نبی کہتے ہیں مردوں کو برا بھلا مت کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرغوں کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ مرغ ایک جانور، ایک پرندہ ہے۔ لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ، مرغوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ نماز میں جگاتا ہے، صبح بیدار کرتا ہے بانگ دے کر کے۔ ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ مردوں کو گالی گلوچ مت کرو، مرغوں کو گالی مت دو۔ پھر ہم اور آپ سوچیں اور سمجھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام معبودان باطلہ کو گالی گلوچ کرنے سے روک رہا ہے، مردے کو گالی گلوچ کرنے سے روک رہا ہے، مرغ کو گالی گلوچ کرنے سے روک رہا ہے، تو پھر ہماری زبان علماء کے خلاف، ذمہ داروں کے خلاف، بڑے لوگوں کے خلاف کھلتی ہے اور ہم گالی دیتے ہیں۔ انتہائی شرم کی بات ہے۔ گالی دینا یہ کوئی شرافت کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ گالی دینا یہ بزدلی ہے، گالی دینا یہ نفاق کی پہچان ہے، گالی دینا یہ آدمی کے خراب اور بد اخلاق ہونے کی پہچان ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گالی دینا یہ منافق کی پہچان ہے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 خصلتیں پائی گئیں وہ پکا منافق ہوگا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو بھائی بھائی بنا کے رکھا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیارے نبی یہ کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اور ہم سب کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے دین دنیا آخرت کے لیے حق میں مفید ہو. ہم وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے اخلاق پر نشان آئے، ہماری ایمان پر خطرہ ہو، ہماری آخرت پر شبہ ہو، ہماری آخرت میں خسارہ ہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لغو اور خرافات اور بکواس والی چیزوں کو، لغو والی چیزوں کو، فضول والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو گالی گلوچ کرنا بھی یہ لغو کام ہے، فضول کام ہے، بے مقصد زندگی ہے یہ، اس سے آدمی کو بچانا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی ہے. جب ایک صحابی نے پوچھا تھا ای المسلمین خیر یا ای المسلم افضل، کہ سب سے افضل مسلمان کون سا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے پیارا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نہ ہماری زبان محفوظ ہے، نہ ہمارا ہاتھ کنٹرول میں ہے. ہماری زبان علماء کے خلاف بولتی ہے، ہماری زبان بڑے بڑے لوگوں کے خلاف اٹھتی ہے، ہماری زبان ذمہ داروں کے خلاف بولنے پر مجبور کرتی ہے. ہم اپنی زبان کو لگام دیں، اپنا محاسبہ کریں. ہم جو بولتے ہیں فرشتہ اس کو کیش کر رہا ہے، لوڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمارا آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے. ہماری یہ گفتگو، ہماری یہ چند جملے کی جو گالی ہماری آخرت تباہ کر سکتی ہے، ہماری آخرت برباد کر سکتی ہے. کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ بنی اسرائیل کی وہ خاتون جو عبادت کرتی تھی، روزہ نماز کرتی تھی، لیکن اس کی ایک خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی، گالی گلوچ کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچاتی تھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ یہ عورت روزہ نماز کرنے کے باوجود بھی جہنم میں داخل ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی طویل حدیث کے اندر فرمایا کہ المفلس من امتی یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا، کہ کل قیامت کے دن میری امت کا ایک مفلس شخص آئے گا جو روزہ نماز کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، حج کے ساتھ، بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کی خرابی کیا تھی؟ اپنی زبان اور ہاتھ کو بالکل کنٹرول سے باہر میں رکھا تھا. اپنی زبان سے کسی کو گالی دینا، تکلیف پہنچانا، اپنے ہاتھ سے مارنا، قتل غارتگیری کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، مال لوٹنا اس کا شیوا اور اس کی عادت تھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی ایسا کرے گا کل قیامت دن اس کا حساب و کتاب ہوگا تو نیکیوں سے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، نیکیوں سے اس کی بھرپائی دینی پڑے گی. وہاں کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا. تو وہ بھی آئے گا جو گالی دینے والا ہوگا اور گالی کھانے والا بھی ہوگا. اللہ رب العالمین گالی دینے والے کی نیکی کو گالی کھانے والے پر ڈال دے گا. اور یہاں تک کہ مظلومین کی ایک طویل فہرست ہوگی. تو اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا؟ مظلوم کی برائی کو ظالم کے سر پہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور اس کی نیکی کو مظلوم کے ہاتھ پہ ڈال دے گا. ہم سب کو یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں جیسے اپنی زبان کا ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جھوٹ اور گالی گلوچ سے ہم روزے کی حالت میں بچتے ہیں. یہ رمضان ماہ تربیت ہے. ایسی ہم اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اور تمام زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں. یہی ایک مرد مومن کی ایک بڑی پہچان ہے، یہی ایک مثالی مسلمان کی شناخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی خرابی اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے، ہر قسم کی بیماری اور گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.